السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پہ حاضر خدمت ہے. عمران خان صاحب نے اسلام آباد ڈیرے لگا لی ہیں. وہ چاہے عدالتی ہیئرنگس کی وجہ سے لگائی ہے، لیکن بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. برف کہیں پگھلنے لگ گئی ہے. وہ کس نوعیت کی ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا. عمران خان کے بغیر پاکستان میں سیاست چلنا ناممکن نہیں، مشکل بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو آپ سیاست سے باہر نہیں کر سکتے. یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. کوششیں کر کے دیکھ لیں آپ، اور دیکھ بھی لیا آپ نے. نظر آپ کو آ گیا کہ پاکستانی پالیٹکس کا جو چہرہ ہے نا، وہ اب عمران خان ہے. ہاں جی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نہ کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے. 2-3 گفتگو کرنی ہے. آرمی چیف صاحب نے بہت اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ آخر میں دیکھیں گے آپ. الیکشن کمیشن کی ہیئرنگس کے حوالے سے، الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ جو تو کل ہونی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ کیا ہے، کیا وہ کیس کیا ہے، اور الیکشن کمیشن کا یہ رول جو رہا ہے سارے اس پروسیس میں عمران خان کے دور میں. جو کہتے ہیں کہ لانے والے لائے تھے، ذرا آج آپ سے حقائق ڈسکس کریں گے کہ کیا لے کے آئے تھے. اگر لے کے آئے تھے تو یہ کھلا ہاتھ، اور اس طرح کی گورنمنٹ اگر دی جاتی ہے، یہ بھی ساری باتیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں بات کروں گا. ایک شکر الحمدللہ یوٹیوب کی طرف سے وہ 100,000 آپ کو پتہ ہے بہت پرانے ہو گئے، وہ سلور بٹن ریسیو آ گیا. مبارکباد کافی آئیں. وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہی ہیں، وہ ٹویٹ آئے ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں جو میں تو یہاں پاکستان میں نہیں ہوں، یہ ریسیو پاکستان کے اندر ہوا، اور وہیں سے بیٹے نے شیئر کی ہیں. وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے. میں تو آپ کو پتہ سبسکرائب کرنے کا کہتا ہی نہیں چینل. شروع میں کہتا رہا ہوں لائک کریں، کمنٹ کریں. میرا دیکھیں، میں ایک اپنی نیشنل ڈیوٹی سمجھ کے یہ کرتا رہا ہوں. اور کئی لوگ آپ دوست آپ جب فون پہ پوچھتے ہیں تو میرے لیے بڑھارے کا جواب دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ، یا شارٹ ویڈیوز بنا کے میں ٹویٹر پہ پھینک دیتا ہوتا ہوں، یا میں آپ تک یوٹیوب کے ذریعے براہ راست اس طرح مخاطب ہوتا ہوں، اور آپ تک چیزیں میں ساری پہنچاتا رہتا ہوں. چلتے ہیں آگے. جو بڑا اہم معاملہ ہے، کل صبح جب نان بیلیبل وارنٹ کی باری، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نان بیلیبل وارنٹ یہ حاضری کے حوالے سے ہے کہ آپ حاضر ہوں. اور الیکشن کمیشن کو ذاتی گرج ہے ان کو، تو اس لیے یہ وہ اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے. تو میں نے وہ جاری کر دیے تھے، اور آج 10 بجے الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا کہا ہے. وہ وارنٹ بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہوں گے آپ کے سامنے، اور ساتھ ساتھ میں نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ بھی چل رہے ہیں. اور ایک طرح کی اب ایسا لگا جیسے پتہ نہیں گرفتار کرنے پہنچ جانا ہے. بہت سے لوگ وہاں پہنچ بھی گئے، اچھا رہا. لیکن یہ نان بیلیبل وارنٹ صرف اٹینڈنس پرپز کے لیے سیکشن 91 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے حوالے سے جو پابند کرتا ہے کہ آپ نے عدالت میں پیش ہونا. عمران خان صاحب کا فیصلہ کل ہو گیا، تو میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے، اور تمام جو کارروائی ہے یہ اپنے اختیارات سے تجاوز ہے. جورسڈکشن ایکسیڈ کیا. وہ کیوں کی ہے؟ ذرا آج ہم باری پہلے تو میں الیکشن کمیشن کا رول کے حوالے سے بات کر لوں. الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے چیف الیکشن کمیشنر ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے لگے. شیخ رشید صاحب کو اس بارے میں پتہ تھا، عمران خان صاحب کو آن بورڈ تھے، تو وہ تو عمران خان صاحب کی مرضی سے نہیں لگے تھے. تو اس لیے اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی تو پھر عمران خان کو تو کھلی چھٹی ملنی چاہیے تھی ان کے شروع کے دنوں میں ہی. آپ ضمنی الیکشنوں میں دیکھ لیں، ڈسکا کا الیکشن آپ کے سامنے موجود ہے. پھر یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں ایک ہی سیاسی جماعت کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، یہ بھی تاریخ کے حصے. صرف یہی نہیں ہے، توہین عدالت کی اتنی پروسیڈنگ، توہین الیکشن میں اتنی پروسیڈنگ شروع کی ہیں، وہ بھی بڑی مزدار ہے، وہ آپ سے وہ ڈسکس کرنی ہے. پھر آپ نے توشہ خانہ کے حوالے سے معاملہ دیکھا، آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے معاملہ کس طرح اٹھایا گیا، اور پروہیبٹڈ فنڈنگ والا معاملہ کس طرح سے ہوا. یہ سارا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اور الیکشن کمیشن کا رویہ جو ہے وہ رویہ ایسا ہی رہا کہ جیسے وہ ایک سیاسی جماعت کو سائڈ پر رکھ کے ایک ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. مثال یہ توہین الیکشن کمیشن ہے کیا؟ پہلے تو ذرا آپ کو یہ سمجھا دیں. دیکھیے کانسیپٹ بیسیکلی توہین ہے کیا؟ حد کے عزت میں، مثال میں گالی نکالتا ہوں، میں کسی شخصیت کے بارے میں بات کرتا ہوں، تو وہ حد کے عزت جب کسی کی بے عزتی کریں، جب حد کے عزت کریں، تو وہ اس میں ہمارے یہاں فوجداری قانون موجود ہے آلریڈی. دیر از اے لا آن دی سبجیکٹ کہ وہاں سزا دی ہوئی ہے، یا اور سول لائبلٹی بھی ہے اس کانٹیکس میں. اس میں توہین کے ضمن میں آ کر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، انبیاء اکرام کی توہین، قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات ہے. یعنی یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے صرف رکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور یہ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت عدالتوں کی توہین. اب یہ توہین دینے کے حوالے دو ہیں. ایک تو توہین کا زمرہ یہ آ گیا کہ ان کو
حد کے تنقید کا نشانہ بنانا، بے عزتی کرنا، یہ سارے پروسیس توہین میں آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو تو اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یہ فیصلوں کے عمل درآمد کے آپ انکاری ہو جائے تو آپ کو پھر جیل بھیجا جا سکے یا آپ کو اور کوئی سزا دی جا سکے۔ پوری دنیا کے اندر یہ قوانین موجود ہیں۔ تو یہاں بھی عدالتی فیصلوں کے لیے تبھی انعقاد ہونا ہے جب تک توہین عدالت نہ ہو، اور عدالتوں کے بارے میں تنقید نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 19 میں بھی رائڈر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کو دینے کا مقصد کیا تھا جی؟ میں بتایا تو 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ تھے کہ جو فیصلے کرتے ہیں اس فیصلوں پہ عمل درآمد ہو اور کوئی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ دوسرا اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کا فیصلہ کر لے تو کوئی ادارہ اس کے خلاف نہ چل جائے۔ اب جو پاکستان کے اندر الیکشن کا بحران ہے اس کا مین ذمہ دار تو الیکشن کمیشن میں سیکشن 10 کا یہ اختیار موجود تھا جس میں توہین، یعنی یہ سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا ہے، یعنی فنڈ نہیں دے رہے تھے، تو یہ تو الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنی چاہیے تھا نا۔ باقی حکومت کے اختیار اسی لیے دے دیا انہوں نے ان کو۔ اگر فورسز اگر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے الیکشن کے حوالے سے اگر آ رہی تو یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ یہ وہ پازیٹیو جو ہیں جو اختیارات دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ والے اختیارات نہیں استعمال کر رہے تھے۔ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وجہ ہے کہ وہ الیکشن ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ میں تو کئی باتوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اپنا جو نگران جو ہمارے پنجاب اسمبلی کی اور خیبر پختونخوا کے ضمنی الیکشن کا دیکھ لیں، اسمبلیاں جلد تحلیل کرنے کے بعد دیکھ لیں، سب سے بڑی ہرڈل جو ہے وہ الیکشن کمیشن رہا ہے سارے پروسیس کے اندر۔ اس نے حالات ہی ایسے رکھے ہیں، اور اگر لاہور ہائی کورٹ کی ہیئرنگ آپ دیکھ لیں، میں آپ دہرانا نہیں چاہتا، میرے پرانے پروگرام دیکھ لیں گے تو اس میں نے ایک چیز بتائی ہے کہ سب سے پہلے فیصلہ کہاں سے ہوا تھا، لاہور ہائی کورٹ کا۔ وہ نہیں اختیار استعمال کیا، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے توہین کا اختیار اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ چلیں شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ 10 فروری کو پہلا فیصلہ ہوا لاہور، جسٹس جواد حسن نے فیصلہ کیا۔ جی، جسٹس جواد حسن نے فیصلہ کیا تھا۔ اور پنجاب میں کیا کہا، گورنر کہتا ہے فلکس آف ٹائم سے ہوئی ہے، میں نے تحلیل نہیں کی ہے، میں ڈیٹ کیوں دوں؟ الیکشن کمیشن کہتا ہے میں کیوں ڈیٹ دوں؟ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنر کو ہدایت کی الیکشن کمیشن مشاورت سے ڈیٹ دیں۔ دونوں نے انٹرا کورٹ اپیلیں فائل کر دی۔ میں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ الٹیمیٹلی سیکشن 57 کے تحت جو الیکشن ایکٹ میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، صدر نے پھر یہ ڈیٹ دے دی، اور میری آئینی درخواست پہ نوٹس ہونے کے بعد دی۔ اس کے باوجود یہ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے تھے۔ پھر سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا۔ جو ہمارے ججز سپریم کورٹ کے اندر کہہ رہے ہیں جی وہ سارا پہلے کیا فیصلہ کرنا ہے بھائی، وہاں بیٹھ کے ڈیلے کر رہے ہیں، اور ریکارڈ پہ چیزیں، اور یہ میں نے سارا ثبوت سپریم کورٹ میں پیش کر چکا ہوں کہ جس میں الیکشن کمیشن نے ڈیلے کرنے کا سارا پروسیس تھا۔ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا۔ 30 اپریل کی پہلی ڈیٹ تھی آپ کے سامنے، الیکشن کمیشن الیکشن کرائے، پوسٹ پون کر دیا خود ہی۔ پھر میٹر ٹیک اپ ہوا، پھر 14 مئی کی ڈیٹ دی، الیکشن کرائے نہیں کرائے، اور کیا ہوا وہاں پیسے نہیں ہیں۔ پھر جب وہ پوچھا گیا تو آپ کے سامنے اربوں روپیہ نکل آیا کہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ 21 ارب 20 ارب روپیہ تو ان کے پاس تھا، اور الیکشن کرانے کے لیے پیراملٹری فورسز جو ساری چاہیے تھی وہ بھی یہ وہ اختیار تھا جو الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اب جو آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بینچ نے کرنا ہے۔ توہین عدالت کی درخواست جائے گی، نوٹس ہوگا، اور اس میں یہ سارے وہ چاہے چیف الیکشن کمیشن ہے، ممبر الیکشن کمیشن ہے، سیکٹری فائنانس ہے، گورنر اسٹیٹ بینک ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں، سیکٹری ڈیفینس ہے، یہ وہ سارے قصور ہیں جنہوں نے الیکشن کروائے نہیں۔ یہ وہ اختیار تھا جو سپریم کورٹ کی بجائے الیکشن کمیشن کو خود اختیار یہ ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ اب چونکہ الیکشن کمیشن کردار اپنا ادا نہیں کر رہا تھا، ون سائیڈڈ چل رہا تھا۔ آپ نے وہ دیکھا، شاہ نواز رانجے والے پرچے بھی آپ نے دیکھے، وہاں سارے آپ کے سامنے موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر۔ عمران خان کے خلاف یا تو بغاوت کے پرچے یا دہشت گردی کے پرچے یہ بھی درج ہوئے ہیں۔ اور اب کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی تو یہ وہ کام تھا جو الیکشن کمیشن کو کرنے چاہیے، اس کی بجائے انہوں نے کہا یہ عمران خان نے اس کی جماعت ہمارے اوپر زبان کیوں الفاظ میں یہ لفظ کیوں کہے ہیں، یہ توہین کے ضمن میں آتے ہیں۔ ہماری عدالتیں اس طرح کی توہین سے پیچھے ہٹ گئی ہوئی ہیں، یہ پرسنل کے حوالے سے ہیں، وہ یہ بیسیکلی سول کنٹیمپٹ کے کانٹیکس میں ہیں، اور توہین عدالت کے قانون کا نفاذ تو کر دیا، نہ اختیار دیا، نہ کیسی ہوگی جرم، یہ کوئی اختیار نہیں دیا۔ اس کو ہم لوگ جہاں عمران خان صاحب نے چیلنج کیا، میں نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور جسٹس جواد حسن ہے جنہوں نے راولپنڈی میں لارجر بینچ کا، میں نے لاہور ہائی کورٹ میں فائل کیا تھا، اور یہ فائنل آرڈر پاس کرنے سے روک دیا ہوا ہے۔ سیکشن 10 کی آئی، کیونکہ وجہ کیا، الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبونل ہے، تو یہ توہین کہاں سے آ گئی الیکشن کمیشن کی؟ یہ کہاں سے اختیار، جب کرنا ہی کچھ نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن ابھی تک پازیٹیو بتا دیں کوئی ایٹیچیوڈ رہا ہو،
ماں سوائے یہ تنقید کرنے کے اوپر آپ بیٹھ کر یہ کام کرتے نہیں تو اس طرح اجازت تو نہیں نہ دی جا سکتی ہے. اب یہ والی پروسیڈنگ چل رہی ہیں جس میں عمران خان صاحب کو نوٹس دیا ہوا سمن کرنے کا، جس کا میں پہلے ذکر میں نے کر دیا. ساری پروسیڈنگ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. ہائی کورٹ نے فائنل آرڈر پاس کرنے سے روکا ہے. یہ پروسیڈنگ اپنی کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، متے ترلے معافیاں کرا کے. جیسے فواد پیش ہوا، اس نے کہا جی پارٹی پالیسی تھی. کیا پارٹی پالیسی تھی بھائی؟ ایک سامنے لیتے آپ کو نہیں پتہ ہے کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے. آپ نے یا تو آئینی حیثیت چیلنج نہ کی ہو، وہاں پر آپ نے چیلنج کی ہوئی ہے. آپ کو یہ سٹینس لینا چاہیے تھا فواد چودھری کا، یعنی اس سٹینس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. وکیل ہیں اور دبنگ وکیل رہے ہیں اور ہمت والا آدمی ہے، لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے. پھر وہی نظر آتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس یا ایسی باتیں ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ ساری کی ساری غیر قانونی. عمران خان صاحب کل پیش ہوں گے، وہ بڑا بتائیں گے، الیکشن میں خوش ہوگا کہ ہم نے آخر عمران خان کو بلا لیا، اسے خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، اور اس کے علاوہ باقی کیا کرنا انہوں نے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور آخر میں جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے وہ جو پتہ آپ کو ماڈل خانے والا ماڈل ایگریکلچر فارم افتتاحی تقریب جو ہوئی ہے، اور انہوں نے خطاب کرتے کہا کہ پاک فوج کو اپنی قوم کی خدمت کرنے پر فخر ہے. فوج عوام سے اور عوام فوج سے. ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کا موجودہ بیرون سے نکال کر دم لیا جائے گا. پاکستان غیرت مند غیور اور باحثیت قوم ہے. تمام پاکستانوں نے بھکاری کا کشکول اٹھا کر باہر پھینک دیا. پتہ نہیں اب کہاں پھینکا یا نہیں پھینکا. کہاں پھینکا ہے ویسے جناب چیف صاحب؟ بالکل نہیں پھینکا یہ والا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام نعمتوں سے نوازا. لوٹ مار ہو رہی ہے، کیا نعمتوں سے نوازا؟ روک تو لیں. یہ لوٹ مار تو روک نہیں سکے ہم. اب ہمیں دنیا کی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی. پاکستان میں زرعی انقلاب آ گیا. زرعی انقلاب تو خواب ہی ہے جی، جو تباہی ہو گئی ہے یہاں پر. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا. جو بھارت نے زرعی انقلاب میں آگے نکل گیا، کبھی ہم نے سوچا ہو اس حوالے سے بیٹھ کر نا جی. اور ماڈل فارم کی طرف پر جدید فارم کہتے ہیں بنائیں گے، چھوٹے کسانوں کو فائدہ ہوگا. اور گرین جو ہے نا ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور عوام ریاست کا محبت کا احترام کرتی ہے. سیکیورٹی اور معیشت کا چولی دمن کا ساتھ ہے. اور علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر انہوں نے بتایا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. اب یہ وہاں پر پڑا ہے لوگوں کے. میرے خود ہے، میں تو خود سمجھتا ہوں بہت زیادہ سوال ہیں عوام کے. وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو یا فوج اسٹیبلشمنٹ کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ آج یہ جو باتیں اگر ملک میں ترقی کرنا ہے تو کیا ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ترقی کی جا سکتی ہے، یا یہ مافیاز کے ساتھ جنہوں نے اس ملک کی تباہی کر دی ہے، اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے ان لوگوں کا. تو یہاں یہ اسٹیبلشمنٹ کو میرا جہاں تک خیال ہے اسٹیپ بیک کرنا چاہیے. چھوڑ دیں، اوپن کر دیں ان ساری معاملے کو. جو پاکستانی پالیٹکس میں آگے آتا ہے، ایمانداری سے کام کر رہا ہے، ووٹ لے رہا ہے، اس کو آگے آنے دیں، موقع دیں اس کو. اس طرح بیٹھ کے مافیاز کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ جس طرح پی ڈی ایم کی پشت پہ بیٹھی ہوئی ہے نظر آ رہا ہے ہر کو. پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے جس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. مجھے کہنے کہ ہر زبان زیادہ عام ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.